ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ الحمدللہ ماشاءاللہ 20 روزے جی الحمدللہ، پتہ بھی نہیں لگا جی بالکل، اور یہ چند گھڑیاں ہی باقی رہ گئی ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے جو ہے بہترین گھڑیاں بنائیں۔ آمین۔ بالکل ایسی ہے۔ فتح مکہ کتنا امپورٹنٹ دن تھا، کتنی بڑی کامیابی تھی، اس کے پیچھے کتنی محنت، کتنی کاوشیں اور اس کا بیک گراؤنڈ کہاں سے شروع ہوا تھا، کون سا معاہدہ ہوا تھا، اس کی ڈیٹیلز اگر ہمارے ناظرین تک مکمل جا سکیں۔ جی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ قبلہ جو علی بھائی آپ نے آج فتح مکہ کی بات کی اور جو بیک گراؤنڈ کی بات کی ہے، تو ناظرین کے لیے عرض یہ ہے کہ 6 ہجری کو فتح مکہ سے 2 سال قبل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ 2-3 جنگیں ہو چکی ہیں مکہ والوں کے ساتھ، ایک بدر ہو چکی ہے، احد ہو چکی ہے اور خندق کی جنگ ہو چکی ہے، تو اب جو ہے کچھ معاملہ سیز فائر کی طرف گیا ہے۔ تو 6 سال ہو گئے ہیں ہم نے اپنا شہر نہیں دیکھا، اور ہم ہجرت کر کے یہاں پہ موجود ہیں، اور ہم نے مکہ نہیں دیکھا، ہم نے طواف نہیں کیا، آب زمزم نہیں پیا۔ اب دیکھیں مسلمان کا جو ایک تعلق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کے ساتھ، صفا مروہ کی سعی نہیں کی، تو کیوں نہ ہم عمرے کی نیت کر کے جو ہے وہاں جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات جو ہے وہ پسند آئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تیاری کرو، تو ایک قول کے مطابق 1200، ایک کے مطابق 1400، ایک کے مطابق 1600 اصحاب جو ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ زیر قیادت جو ہے وہ سفر کرتے عمرے کی نیت سے۔ آپ ساتھ کوئی سامان حرب جو جنگی سامان ہوتا ہے وہ لے کے نہیں جاتے سوائے ایک تلوار کے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ عربوں کی شان تھی، ان کی ویسے بھی ہتھیار اپنے پاس رکھتے تھے۔ تو اس حوالے سے وہ جب جا رہے ہیں ادھر مکہ والوں کو یہ پتہ چل گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام لشکر کشی کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو ایک کنواں ہے جس کو حدیبیہ کہتے ہیں، اس مقام پر یہ آپ سمجھ لیجئے کہ 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے علی بھائی مکہ سے مدینے کا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 430 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکے ہیں۔ اللہ اکبر، مطلب بالکل قریب ہے، 20 کلومیٹر رہ گیا ہے۔ وہاں حدیبیہ کا مقام ہے، وہاں پہ پڑاؤ ڈالا، تو قریش مکہ نے کہا کہ جی یہ تو ہم ان کو داخل نہیں ہونے دیں گے، یہ کیسے آ رہے ہیں۔ اب جب وہ گفت و شنید ہوئی، سفارت کاری شروع ہوئی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ ہم جو ہے کوئی جنگ و جدل نہیں کرنے آ رہے، کوئی حملہ آور نہیں ہونے آ رہے، بس ہم عمرے کی نیت سے آئے، عمرہ کر کے ہم واپس چلے جائیں گے۔ تو اس بات کے اوپر جب یہ ڈسکشن ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بڑا انسسٹ کیا، اور حضرت عثمان غنی نے بھی انسسٹ کیا۔ مین وائل یہ جب بات ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ معاملہ ہوا، ان کو بھیجا گیا کہ آپ جو ہے نا وہ جا کے ان سے بات کر، کیونکہ حضرت عثمان غنی کا بڑا مقام تھا عربوں کے ہاں، کیونکہ آپ ایک تو تاجر تھے، مالدار تھے، اور اپنے جو قبیلہ اس کے سرداران میں سے تھے، تو ان کو بھی بھیجا۔ لیکن ادھر سہیل بن عمر جو ہے وہ آتے ہیں آقا علیہ السلام کے پاس، یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو سہیل بن عمر ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس سال تو آپ کو بالکل بھی نہیں جانے دیں گے، آپ واپس جائیں۔ اب صحابہ جو ہے وہ حضور کو دیکھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم کوئی جنگ کرنے نہیں آئے، دیکھیں کس طرح ہم سے بات کر رہے ہیں۔ اچھا، جو شرائط انہوں نے رکھی، یا یوں سمجھ لیجئے کہ جو شرائط بھی مکہ والوں نے رکھی آقا علیہ السلام نے وہ ساری قبول کر لی، یہ 6 شرائط تھیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ظاہرہ آپ کو پتہ ذرا وہ جوشیلے تھے، تو انہوں نے ذرا اظہار کر دیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سچا نہیں ہے، کیا ہمارا دین سچا نہیں؟ اتنا تو زمانہ جاہلیت میں بھی ہم نے گر کے معاہدہ نہیں کیا جو ہم اس زمانہ اسلام کے اندر کر رہے ہیں، ان کی ساری شرائط مان لی ہم نے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آقا علیہ السلام خاموش ہو گئے اس کے اوپر۔ اچھا، جب آپ واپس جا رہے تھے تو آپ کو کہا گیا کہ عثمان غنی کے حوالے سے بھی نہیں، یہ میں بتاتا ہوں ان کا بھی۔ حضور اکرم جب واپس جا رہے تھے تو آقا علیہ السلام نے جیسے سفر واپس کا باندھا، میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں اس لیے، جب آپ نے واپس کا سفر باندھا تو آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اللہ تعالیٰ نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبین، کہ یا رسول اللہ آپ کو ہم فتح مبین، ایک روشن فتح کی
جو ہے نا مبارکباد دیتے ہیں. یہ جو آیا کریمہ جب اللہ کے رسول نے صحابہ کے سامنے پڑھی تو صحابہ اور حیران ہو گئے کہ بھئی ہم تو جو جس ارادے سے آئے تھے وہ بھی ہمارا پورا نہیں ہوا, اس کے بغیر واپس جا رہے ہیں, اور اتنا ہم نے گر کے معاہدہ کیا. اس میں ایک ہی شرط تھی کہ جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یعنی مسلمان اگر کوئی مکہ سے مدینے آ جاتا ہے تو وہ واپس کرنا پڑے گا. بالکل ایسی ہے. اور جو مدینے سے مکہ چلے جائے گا تو کافر واپس نہیں کریں گے. حضور نے یہ بھی مان لیا. اور ایک صحابی رسول آئے بھی تھے تو آپ جی وہ اسی وقت حضرت سہیل بن عمر کے بیٹے تھے, ان کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی اور ان کا یا رسول اللہ یہ مجھ پر ظلم کریں گے. ابھی تو معاہدہ لکھا ہی نہیں گیا. تو آقا علیہ السلام آپ مجھے لینے فرمایا نہیں میری بات ہو گئی ہے, اب میں تمہیں واپس نہیں لے سکتا. تو سہیل بن عمر کے ساتھ سائن ہوئے, یہ سارا معاملہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے مبارک دی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا. آپ نے حضرت عثمان غنی کی بات سنی, وہ کیونکہ بات کرنے گئے تھے ان سے تو انہوں نے کمیونیکیشن اس طرح سسٹم موجود نہیں تھا. عثمان غنی نے کہا کہ اپنا میں آ گیا ہوں تو آپ میرے ساتھ بات کر لیں, ہم لڑنے نہیں آئے, میں آپ گارنٹی دیتا ہوں, شورٹی دیتا ہوں. تو کفار مکہ نے کہا جناب کہ آپ آ گئے تو آپ ہمارے لیے بڑے محترم ہیں, لہٰذا آپ طواف کر لیں, آپ صحیح کر لیں, آپ عمرہ کر لیں, آپ کو اجازت ہے, لیکن آپ کے علاوہ کسی کو اور اجازت نہیں دی جائے گی. تو ایک تاریخی جملہ جو حضرت عثمان غنی نے کہا جو ہمیں سیکھنا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میں اس کعبے کو حضور کے بغیر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگا لیں, یعنی سارا دین جو ہے نا وہ حضور کی اطاعت میں ہے. اگر حضور نے نہیں کیا تو میں بھی نہیں کروں گا. تو آپ لیکن وہاں خبر پھیل گئی کہ حضور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا. یہ افواہ اٹھی. تو کیونکہ سفیر کو قتل کرنا اس وہاں ایک جرم تھا, لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک درخت کے سائے تلے جو ہے وہ ایک عہد لیا, اس پہ 1400 صحابہ نے بیعت لی. ٹھیک ہے جی. اس بیعت کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت بڑا جملہ کہا کہ یہ جو میرا دایاں ہاتھ ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے, اور میں عثمان کی طرف سے یہ بیعت کر رہا ہوں کہ ہم اس کا بدلہ لیے بغیر جو ہے نا وہ واپس نہیں جائیں گے. تو پھر جب خبر پھیل گئی اور معلوم ہوا کہ عثمان غنی واپس آ گئے تو یہ سارے صحابہ جو ہے نا وہ اپنا مدینہ منورہ میں واپس آ گئے. اب یہ جو اس میں ایک شک تھی نا جس کی وجہ سے آپ کو میں کہہ رہا ہوں فتح مکہ کیوں ہوا, اس میں ایک شک یہ تھی کہ جو قبیلہ وہ اگر مکہ والوں کے ساتھ ملنا چاہے تو مل سکتا, آزاد ہے, اور جو مدینے والوں کے ساتھ ملنا چاہے وہ اس میں بھی آزاد ہے. لیکن جب ایک دفعہ معاہدہ ہو گیا تو اگر کسی قبیلے والے کو کوئی نقصان پہنچے گا تو وہ پورا جو یعنی مکہ والوں کی اگر کسی قبیلے کو نقصان پہنچے گا تو مکہ والے رسپونڈ کریں گے. اگر مدینے والوں کے ساتھ اگر کوئی الائنس میں کسی کے ساتھ ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو مدینے والے رسپونڈ کریں گے. اب یہاں پہ یہ ہوا کہ 2 سال بعد مکہ فتح والے جو یہ جو رمضان ہے اس سے کچھ دن پہلے جو ہے بنو بکر جو قبیلہ تھا اس نے جناب جو ہے نا وہ معاہدے کی خلاف ورزی, بنو بکر جو تھا نا وہ مکہ والوں کا الائی تھا. اور ادھر بنو خزرج تھے, ان کا جو الائی تھا نا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا. اب بنو بکر بہت بڑا قبیلہ تھا اور بڑا طاقتور قبیلہ تھا. اب انہوں نے ان کے بندے مار دیے. اب جب بندے مار دیے تو وہ لوگ روتے ہوئے چلاتے ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے کہ حضرت ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا, ہمارے بندوں کو مار دیا ہے, تو آپ مہربانی فرما کہ اب ہمارے ساتھ آپ کا معاہدہ ہوا, ہمارے ساتھ جو ہے آپ معاملہ کریں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مظلوموں کی داد رسی کے لیے یہ کہا کہ میں آپ کی داد رسی کرتا ہوں, میں ان کو پیغام بھیجتا ہوں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سفیر بھیجا اور کہا کہ بھئی 3 کام ہیں. ایک یہ کام ہے کہ آپ جو ہے نا بنو بکر کا جو انہوں نے مارے لوگ اس کا قصاص دے دیں. ٹھیک ہے, وہ بندے ہمیں دے دیں, ہم خود ان سے جو ہے نا دیت لیں یا ہم ان کو قتل کر دیں, وہ ہمارا معاملہ, آپ ہمیں وہ بندے دے دیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ نہیں ماننی تو پھر آپ بنو بکر سے الگ ہو جائیں, ان سے الگ ہو جائیں, ہم جانے اور بنو بکر جانے, ہم ان سے خود نبڑ لیں گے. اور تیسرا یہ ہے کہ پھر صلح حدیبیہ جو آپ نے کی ہے نا وہ معاہدہ ختم سمجھیں. تو وہ بڑے اپنا تکبرانہ لہجے میں بیٹھا ہوا بندہ اس وقت سرداران قریش میں سے, اس نے کہا کہ یہ تیسری شک ہمیں منظور ہے, نہ ہم بنو بکر سے الائنس ختم کریں گے, نہ ہم بندے دیں گے, یہ جو صلح حدیبیہ ہم نے جو کی ہے نا یہ معاہدہ ختم سمجھو. اب یہ سفیر جو ہے نا یہ بات سن کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتا ہے. ادھر حضرت ابو سفیان کیونکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, ان کو جب پتہ چلا نا کہ یہ معاہدہ انہوں نے ختم کر لیا, اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو رسپونڈ کریں گے مظلوموں کی داد رسی کے لیے تو وہ آئیں گے, تو ان کے جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیجئے کہ ان کے وہ بیچارے پریشان ہو گئے اور وہ مدینہ منورہ میں آتے ہیں. اب یہ بھی بڑی عجیب سٹوری ہے, جب آپ مدینہ منورہ میں آتے ہیں
تو سب سے پہلے یہ حضرت ابو سفیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی جو بیٹی ہیں ام حبیبہ جی جی، رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین، وہ آپ کی صاحبزادی ہیں. آپ ان کے پاس ان کے کمرے میں آتے ہیں، تو جیسے وہ ان کے کمرے میں آتے ہیں تو وہ جب بیٹھنے لگتے ہیں تو حضور کا بستر بچھا ہوتا ہے. تو آپ ابو سفیان کہتی ہیں یہاں سے اٹھ جائیں، اور آپ نے بستر لپیٹ دیا. تو ابو سفیان نے پوچھا کہ بیٹی کیا بستر اتنا اچھا ہے کہ تم مجھے اس پہ بیٹھنے نہیں دے رہی، یا بستر اتنا اچھا نہیں ہے کہ مجھے اس سے الگ کر رہی؟ آپ نے کہا تم مشرک ہو اور یہ رسول خدا کا بستر ہے، اس پہ تم بیٹھ نہیں سکتے. یہ بیٹی کا رسپانس ہے والد کے ساتھ. اب یہ رسپانس سن کے نا حضرت ابو سفیان ویسی جو ہے نا پریشان ہو گئے کہ یار یہ کمال ہے بھئی، کس طرح ان کی حضور سے محبت ہے، کیا احترام ہے. اچھا اب وہ گئے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور جا کے کہتے ہیں جناب کہ دوبارہ معاہدہ کر لیتے ہیں، دوبارہ کوئی نیگوشیٹ کر لیتے ہیں، کوئی باتیں منوا لیتے ہیں، کچھ کر لیتے ہیں. آقا علیہ السلام فرمایا نہیں، تم نے خود ختم کیا ہے، اب معاہدہ دوبارہ نہیں ہو سکتا. پھر وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جاتے ہیں، حضرت عمر فاروق کے پاس جاتے ہیں. جب حضور سے جواب مل گیا تو دونوں صاحب جو ہے نا وہ کہتے ہیں جناب آقا علیہ السلام جو فیصلہ کر دیا وہی منظور ہے. اب حضرت ابو سفیان جو ہے نا وہ نامراد ہو کے واپس آ جاتے ہیں. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک خاموشی کے ساتھ، بڑے رازداری کے ساتھ جو ہے نا وہ مکہ کے اوپر جو ہے جانے کی، پڑاؤ ڈالنے کی جو ہے نا خفیہ تدبیر فرماتے ہیں. اور ریزن یہ ہے، جو کہتے ہیں کیوں خفیہ تدبیر کی، ریزن یہ ہے کیونکہ وہ حضور کے رشتہ دار ہیں کفار مکہ. وہ جانتے ہیں کہ وہ مر جائیں گے لیکن وہ نا پیچھے نہیں ہٹیں گے اور خوریزی ہوگی. اور اس خوریزی سے بچنے کے لیے آقا علیہ السلام نے اپنی ساری مہم کو باپردہ رکھا، اس کو خاموشی سے ساتھ کیا، اور اس کو تاکہ جب نقصان کم سے کم ہو. تو اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا وہ مکہ کے لیے تیاری کی.